بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو بحرین ویزا کے بارے میں ہے۔ بحرین ایک عرب کنٹری ہے، گلف کنٹری میں آتا ہے اور یہ بہت چھوٹا ملک ہے اور یہ ایک جزیرہ ہے۔ اس کی چاروں طرف سمندر ہے، پانی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ خوبصورت کنٹری ہے اور بہت سٹرانگ کنٹری ہے۔ تھوڑا سا بحرین کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں، پھر اس ویزا کے بارے میں بتاؤں گا اور ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو ریکوائرمنٹس ہے ویزا کی۔ ٹھیک ہے جی۔ بحرین کا جو لفظ ہے، بحرین ورڈ، اس کا مطلب ہے دو سمندر کے بیچ، کیونکہ یہ پہلے تو یہ بالکل ان کے ساتھ کوئی زمینی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بعد میں 1986 میں جو اس وقت کے ولی عہد شاہ فہد تھے، انہوں نے ایک برج بنایا، 25 کلومیٹر کا ایک پل تعمیر کروایا الخبر سے، سعودی عرب کی ایک سٹی سے منامہ تک، جو کہ منامہ کیپٹل ہے بحرین کی۔ تو 25 کلومیٹر کا یہ پل بننے کے بعد بحرین کے ساتھ یہ زمینی رابطہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری تھی۔ باقی اس کا جو انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی 1971 میں، بحرین آزاد ہوا تھا، انہوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس وقت یہ دنیا کے تیسرے نمبر پہ چھوٹا کنٹری ہے، اور بحرین جو ہے انہوں نے کافی نیشنلٹی دی ہے۔ اس میں ہمارے پاکستان کے زیادہ بلوچ بھی وہاں پہ نیشنل ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جو 25 سال وہاں پہ کام کرتے تو ان کو نیشنلٹی یہ دے دیتے، تو کافی پاکستانی، اور یہاں پہ زیادہ تر باہر کے لوگ ہیں، مطلب پاکستانی بھی ہے، اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ باہر کے لوگ، ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بحرین ٹورزم کے حوالے سے بہت اہم کنٹری ہے۔ اس کا جو ویزا ہے وہ ای ویزا اس کا ملتا ہے، اس کا سٹیکر ویزا نہیں ہے، اور جو ای ویزا آپ لے سکتے ہو ایزیلی۔ اس کے ڈاکومنٹس بھی، ان کے ویزے کی بہت تھوڑے سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے، جو کہ میں اس میں بتاؤں گا کہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور کتنے عرصے کا ویزا یہ ایشو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں دو کیٹیگری کے ویزے ہیں، ایک جو گلف کنٹری کے آلریڈی وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، بالفرض کوئی یو اے ای میں ریزیڈنٹ ہے، ان کے پاس ریزیڈنٹ ویزا ہے، یا عمان میں یا سعودی عرب میں، قطر میں، تو ان کے لیے پالیسی الگ ہے۔ باقی پاکستانیوں کے لیے یا اس کے علاوہ جو کنٹریز، ان کے لیے الگ پالیسی ہے۔ تو ہم بتائیں گے پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان سے آپ ویزا کیسے لے سکتے ہیں بحرین کا۔ بحرین سٹرانگ کنٹری ہے۔ ان کا جو آج کل ٹاپ پہ ان کی کرنسی سٹرانگ ہے، ایک دینار جو ان کا ہے، بحرینی دینار پاکستانی تقریباً 760 روپے کا ایک دینار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بہت سٹرانگ کنٹری ہے، انہوں نے بہت ترقی کی ہے۔ اور تو بحرین کی جو سورس آف انکم ہے وہ ہے آئل، تیل اور ٹورزم میں بھی یہ بہت آگے ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا جو ویزا ہے وہ آپ کو ای ویزا ملے گا، پیپر ویزا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ان کے ویب سائٹ میں۔ ویزا جو ملتا ہے پاکستانیوں کے لیے 2 ہفتے کا ویزا ملتا ہے، 1 مہینے کا ملتا ہے اور 1 سال کا ملتا ہے۔ تینوں کے لیے ڈاکومنٹس سیم ریکوائرڈ ہوتے ہیں، صرف ویزا فیس ڈیفرنٹ ہے، جو کہ میں بتاؤں گا اس میں۔ جو 2 ہفتے والا ویزا ہے اس پہ آپ صرف 2 ہفتے تک سٹے کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس طرح جو 1 مہینے کا ویزا ہے وہ 1 منتھ کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، آپ نے جا کے 1 مہینے بعد آنا ہے۔ اور جو 1 سال کا ویزا ہے اس میں پر وزٹ 90 ڈیز آپ وہاں پہ سٹے کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، مطلب 3 مہینے لگاؤ، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹر ہو سکتے ہو۔ تو یہ تو ان کی ڈیوریشن ہے ویزا۔ اچھا، اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہے؟ سب سے پہلے اس کے 4 ڈاکومنٹس اس میں ریکوائرڈ ہے۔ پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے، مور دین 6 منتھ ویلیڈیٹی ہو، 6 مہینے سے زیادہ وہ پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہو۔ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے 3 مہینے کا، جو کہ 1000 بحرین دینار کے ایکول اس میں بیلنس ہو۔ اس وقت جو 1000 دینار بحرین کا ہے، آپ سمجھو 7.5 لاکھ سے لے کر 7,80,000 تک آپ کا بیلنس ہونا چاہیے پاکستانی روپیز میں۔ ٹھیک ہے جی، 8 لاکھ تک بیلنس ہو تو یہ آپ کا 1000 دینار کور کرے گا۔
اس کے علاوہ جو 2 ڈاکومنٹس ہیں، ایک تو ہوٹل بکنگ ہے جو کہ پیڈ ہونی چاہیے، آپ سستی سی اس میں بکنگ کر لیں پیڈ، اور بعد میں اگر کینسل کرتے ہو تو کینسل کر دیں۔ اس کے علاوہ جو فلائٹ ریزرویشن ہے وہ بھی پیڈ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ٹکٹ ایشو کرا کے جو آپ کی پلاننگ ہے اس کے مطابق، اور آپ نے وہ اس میں اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہ کچھ ڈاکومنٹس تھے، 4 ٹائپ آف ڈاکومنٹ ہے جو ویزا کے لیے مسٹ ہے۔ فیس کے حوالے سے میں بتا دوں، پاکستانی روپیز میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اس میں چینجز آتی رہیں گی کیونکہ یہ پیمنٹ دینار میں کرنی پڑتی ہے، بحرینی دینار، جو کہ وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے آج کل۔ ایک رف سا آئیڈیا میں دیتا ہوں، ایگزیکٹ اماؤنٹ جب آپ اپلائی کرتے ہو یا ہم سے فائل بنوا کے اپلائی کرواتے ہو تو اس وقت ایگزیکٹ اماؤنٹ کا پتہ چل جائے گا۔ جو 2 ہفتوں کا ویزا ہے وہ تقریباً 12,000 روپے اس پہ آپ کا خرچہ ہوگا پاکستانی، جو 1 مہینے کا ہے 18,000 روپے، اور جو 1 سال کا ویزا ہے تقریباً 40,000، تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ اس پہ اس کی ویزا فیس ہوگی، ٹوٹل چارجز اس کے ہوں گے۔ اور جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ تقریباً 4-5 دن میں یہ ویزا آ جاتا ہے، اتنا ٹائم اس پہ نہیں لگتا۔ تو یہ تو تھا پاکستانیوں کے لیے جو ای ویزا لینا چاہتا ہے بحرین کا۔ اب جی سی سی کنٹریز کے لیے ان کی پالیسی میں تھوڑی سی چینج ہے، ایک تو ویزا ڈیوریشن جو ہے اس میں تھوڑا سا چینج ہے، اور ڈاکومنٹس میں بھی ایک ڈاکومنٹ چینج ہے۔ جی سی سی ریزیڈنٹس وہ لوگ ہیں جو کہ دبئی یا عمان، قطر، سعودی عرب کا ان کے پاس اقامہ ہے، ریزیڈنس ویزا ہے، وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، تو وہ بھی ای ویزا اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس میں ڈاکومنٹس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس نے بھی جی سی سی ریزیڈنس ہو اور اس نے ویزا اپلائی کرنا ہے وہ بحرین سے باہر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ویزا بحرین کے اندر آپ ہو تو اپلائی نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ کا جو جی سی سی کنٹری کا آپ کے پاس اقامہ ہے وہ کم از کم 3 مہینے پہلے کا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ابھی آپ کو اقامہ ملا 1 مہینہ ہو گیا اور آپ اپلائی کر رہے ہو، یو آر ناٹ ایلیجیبل اف یو ہیو اے نیو اقامہ ہولڈر، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ آپ کا جو اقامہ ہے اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 3 مہینے کے لیے وہ ویلیڈیٹی اس میں ہو، مطلب 3 مہینے پہلے کا ہو اور 3 مہینے اس میں ویلیڈیٹی ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ہے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کا جو اقامہ ویزا کی جو کیٹیگری ہے جی سی سی وہ لیبر نہ ہو، اس کے اوپر لیبر نہ لکھا ہو، پھر آپ ایلیجیبل ہو۔ لیبر کے علاوہ جو بھی لکھا ہے کیٹیگری تو وہ پروفیشن، اس میں آپ ایلیجیبل ہو ویزا کے لیے، ٹھیک ہے؟ ڈاکومنٹس جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے ریکوائرڈ جی سی سی کنٹری والوں کے لیے۔ بینک سٹیٹمنٹ کی بجائے انہوں نے کرنا ہے اپنا اقامہ اپلوڈ، بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جی سی سی کنٹری میں ریزیڈنس والوں کے لیے، اور اقامہ 3 منتھ کے لیے ویلڈ ہوگا۔ اچھا، جو ویزا ٹائپ سے جی سی سی کنٹریز والوں کے لیے اس میں 2 ویکس، 1 منتھ، 3 منتھس اینڈ 1 ایئر، مطلب 3 منتھس کا ان کے لیے ایڈیشنل ایک ویزا ٹائپ ہے جو کہ گلف کنٹری ویزا ہولڈرز کے لیے یہ مطلب وہ دے دیتے ہیں ویزا، ٹھیک ہے جی؟ یہ تھا بحرین ویزا کے بارے میں۔ بحرین کا ویزا جس نے بھی اپلائی کرنا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے، خود بھی اپلائی کر سکتے، کوئی خود کر سکتے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ لازمی کسی کنسلٹنٹ سے کروائے، ہم بھی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ ویزا نہیں لگتا، ریجیکٹ ہوتا ہے، تو آپ کے پیسے سارے ضائع نہیں ہوتے، تقریباً 5-6 ہزار روپے آپ کے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں، باقی آپ کے ضائع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مطلب کسی نے 1 سال کا ویزا اپلائی کرنا ہے جس کی 40,000 بنتے ہیں، تو اگر اس کا ویزا نہیں لگتا تو 5-6 ہزار اس کا لگ جائے گا، باقی اس کا واپس ہو جائے گا، وہ پیسے ان کے سارے پیسے نہیں خرچ ہوں گے۔ تو یہ تھا بحرین کے بارے میں۔ بحرین لازمی اس کو جنہوں نے ٹریول ہسٹری بنانی ہے تو وہ بھی اس کو ایڈ کر دے، جنہوں نے اپنے وہاں پہ سیٹنگ کے لیے جانا ہے، کام کرنے کے مقصد کے لیے، تو اس ویزا پہ وہ کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس پہ جاب نہیں کر سکتا۔ ہاں، کوئی وہاں پہ ہے اور اس کے پاس وہ رہنا چاہتا ہے، ایک بندہ جا کے اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکتا ہے، اپنی سیٹنگ کی کوشش کر کے پھر واپس آ کے اسی ویزا پہ جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ اسی ویزا پہ آپ جاب نہیں کر سکتے۔
تو اس کی کرنسی کافی سٹرانگ ہے. جس نے بھی وہاں پہ جا کے اگر کوئی سیٹ ہوتا ہے تو ان کی اچھی خاصی سیلری بن جاتی ہے، کیونکہ ایک بحرینی دینار سے یہاں پہ آپ کے 760 روپے بن جاتے ہیں پاکستانی. تو ٹھیک ٹھاک 200-300 بحرینی دینار بھی کسی کی سیلری ہو تو لاکھ سے اوپر یہ سیلری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں جو اپنا مطلب وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اپنا کوئی کاروبار سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اس ویزا پہ. اور ٹورزم کے لیے اہم ہے، کسی نے وزٹ کیا ہو بحرین کا تو ٹریول ہسٹری میں یہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. تو جو بھی لوگ یہ گلف کنٹری کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹکٹ پہ یہ سارے گلف کنٹریز بھی ایزیلی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ملک سے دوسرے میں جانا آسان ہے اور ٹکٹ چیپ مل جاتا ہے. تو جس نے بھی جانا ہے ٹریولنگ ہسٹری بنانی ہے تو لازمی 2-3 کنٹری کے ساتھ بحرین بھی ایڈ کر دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.